حضرت مولانا مفتی رضوان الدین صاحب معروفی دامت برکاتہم۔ پورا معروف یہ ضلع مئو کا ایک بہت بڑا علمی قصبہ ہے۔ آپ اس علمی سرزمین کے علمی خانوادے کے ایک اہم عالم دین ہے۔ حضرت مولانا مفتی رضوان الدین صاحب معروفی دامت برکاتہم ہمارے شہر میں تشریف لائے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ حضرت ایک جید الاستعداد، وسیع المطالعہ، بہترین کامیاب استاد، جامعہ اشاعت العلوم عکل کنواں، جس کا نام آتے ہی ذہن اس طرف جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کو اور اس ادارے کے بانی مبانی اور ذمہ دار حضرت مولانا غلام احمد صاحب استانوی کو قرآنی خدمات کا شرف عطا فرمایا ہے۔ حضرت اسی ادارے کے شیخ الحدیث ہیں اور تفسیر سے خاص طور سے حضرت کا لگاؤ ہے۔ حضرت سے میری پہلی ملاقات اور پہلی بار زیارت ہوئی، لیکن حضرت کی ایک کتاب جو تفسیر کے سلسلے میں انہوں نے اللؤلؤ والمرجان کے نام سے لکھی ہے، جب میں تفسیر پڑھاتا تھا تو یہ ہمارے مطالعے میں وہ کتاب تھی۔ یقیناً اس میں علوم بلاغت کو اور قرآنی نکات کو، تفسیری نکات کو انہوں نے جمع کر دیا ہے، گویا کہ وہ علم و تفسیر کے آفتاب اور ماہتاب ہیں۔ شیخ الحدیث جامعہ اشاعت العلوم عکل کنواں اور ایک جید الاستعداد استاد ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی روحانی اور علمی خطابت سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ الحمد للہ وحدہ، الحمد للہ وحدہ، الحمد للہ وحدہ، وصلی اللہ وسلم وبارک وترحم علی من لا نبی بعدہ، سیدنا وحبیبنا محمد النبی الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، صدق الله مولانا العظيم۔ سب سے پہلے، سب سے اول ہم اپنے جذبات تشکر کے ساتھ متوجہ ہو جائیں رب ذوالجلال کی طرف،
کہ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں۔ کتنے ناچ گانے کی محفلوں میں ہوں گے، کوئی کہیں ہوگا کوئی کہیں ہوگا، اللہ نے یہاں بٹھایا، تو اس لیے ایک لمحے کے لیے دل تو ادھر متوجہ کر دو اور کہہ دو اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، فیضان محبت تام تو ہے عرفان محبت تام نہیں۔ اس میں دو لفظ آ گیا، اس کو بھی جلدی جلدی میں سمیٹ لیجئے اور سمجھ لیجئے۔ فیضان اور عرفان لگتا ہے دو بھائی ہیں۔ اللہ روٹی سب کو کھلاتا، یہ فیضان عام ہے، کلمے والے کو بھی کھلاتے ہیں، بے کلمے والے کو بھی کھلا رہے۔ ادیم زمیں سفرے عام اوست، اس نے اپنی زمین کو عام دسترخوان بنا دیا۔ چے دشمن بری خان یغما چے دوست، اپنا آئے جب بھی کھائے پرایا آئے جب بھی کھائے، کوئی تفریق نہیں ہے۔ روٹی اللہ سب کو دے رہے ہیں، سب کو دے رہے ہیں، روٹی ہر کوئی کھا رہا ہے، لیکن روٹی کھانے کے بعد الحمدللہ کہنے کی توفیق سب کو نصیب نہیں ہوتی۔ روٹی کھانا فیضان ہے، اور روٹی کے بعد کھا لینے کے بعد الحمدللہ کی توفیق کا پانا یہ عرفان ہے۔ فیضان محبت عام تو ہے، اب تو سمجھ میں آ رہی بات، فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں۔ یہ مدرسہ بحمد اللہ فیضان و عرفان، بلکہ اور بھی کہہ لو علم ظاہری علم باطنی، دونوں طرح کی محنتوں کاوشوں کوششوں کے ساتھ چل رہا ہے۔ گرامی قدر حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب حلیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقاصد بعثت کے تینوں امور کو بہت بہترین انداز میں پیش کیا، بڑے درد کے ساتھ پیش کیا، اور ایک بنیادی بات بتا دی کہ دنیا میں جتنی خیر کی شکلیں موجود ہیں سب کا بنیادی رشتہ دارالعلوم سے جڑا ہوا، چاہے وہ دارالعلوم کہیں بھی ہو، مدرسے سے جڑا ہوا، خانقاہ آئی اسی مدرسے سے، جمعیت آئی اسی مدرسے سے، ہر تحریک دین کی اسی مدرسے سے۔ اس لیے ان مدرسوں کو سروں پہ سجاؤ، دلوں میں بساؤ، گزرو تو ان مدرسوں کی دیواروں کو کبھی محبت سے دیکھ لو، شاید اللہ اسی پر بخشش کر دے۔ ایک واقعہ ہے نا، بایزید بستامی کسی بستی میں گئے، ایک نوجوان اچک اچک کر کوشش کر رہا ہے کہ میں دیکھ لوں، یہ تو پتہ نہیں کہ اس نے حضرت کو دیکھا کہ نہیں دیکھا، لیکن یہ پتا چلا کسی کو خواب میں کہ اس کے اچک اچک کر دیکھنے کو اللہ نے دیکھ لیا۔ خواب میں کسی نے پوچھا تیرا کیا ہوا اس نوجوان سے مرنے کے بعد، تو کہتا ہے اس دن میں جو کوشش کر رہا تھا حضرت کو دیکھنے کی، تو میں نے تو حضرت کو دیکھا نہیں دیکھا چھوڑو، اللہ نے مجھے دیکھ لیا، اور اس نے کہا میرے ایک ولی کو پیار سے دیکھنے کے لیے تم بےتاب تھے، تو آج میں تم کو بھی اپنا پیار دینے کے لیے بےتاب ہوں۔ مدرسوں کی اینٹوں کو، در و دیوار کو، نقش و نگار کو بھی، مسجد کے مناروں کو بھی پیار سے دیکھ لیا کرو جب کبھی گزرتے ہو، شاید یہی چیز بہانہ بن جائے اور مغفرت ہو جائے۔ خیر اس کو بھی یہیں چھوڑتا ہوں، بہت تھوڑے وقت تک بات کرنی۔
اس لیے کہ مجھے بھی ابھی سفر درپیش ہے۔ اب مدرسے ہی کے تعلق سے ایک دوسرا پیج پلٹو تو اس میں شریعت بھی آ جائے گی اور طریقت بھی آ جائے گی۔ مدرسہ کیا ہوتا ہے؟ مدرسہ کیا ہوتا ہے؟ جی کہیں تو ایک شعر میں کہہ دوں، پھر اسی کو پھیلائیں گے۔ یہ مدرسہ ہے، یہ معالم العلوم ہو یا کوئی اور دارالعلوم ہو، یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی۔ میں کدا جانتے ہیں؟ ارے جہاں پی پی کے عقل پر نشہ چڑھایا جاتا ہے، شراب کھانے کو جی، یہ مدرسہ ہے، یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی۔ یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ بس یہ جو دوسرا مصرع یہی مدرسے کا تعارف ہے۔ یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ ایک بزرگ کا قصہ، بلکہ کہیے رابعہ بصریہ کی بات یا کسی بزرگ کی کہہ لیجیے۔ ایک بزرگ دن میں بازار میں چراغ لے کے جا رہے تھے۔ کسی نے کہا دن میں کیوں چراغ جلا کے جا رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں انسان ڈھونڈ رہا۔ جگہوں کے اثرات ہوتے ہیں حضرت جی، اللہ نے یہاں خانقاہی نظام رکھا ہے تو وہ باتیں بھی آ رہی ہیں۔ علامہ ابن قیم نے ازمنہ اور امکنہ کی تاثیرات کے 26 سے زائد دلائل جمع کر دیے۔ تو جہاں کوئی کام ہوگا تو اس کا اثر ہوگا کہ نہیں؟ جب صدری چڑھا لیے تو کچھ نہ کچھ تو گرمی لگ ہی رہی ہے، نہیں لگ رہی ہے؟ تو کیا کہیں اللہ اللہ ہوگا اور اس کی برکت نہیں ہوگی؟ بھائی بولو جی، آئیے۔ اب تو لگتا ہے لمبا بلوا دیں گے، اتنا مسکرائیں گے تو جی۔ بہرحال میری تقریر ہو گئی۔ ایک بزرگ چراغ لے کے بازار میں جا رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ انسان ڈھونڈ رہا ہوں۔ ہلکا سا بول دیں گے تو چلے گا۔ کیا ڈھونڈ رہا ہوں؟ انسان ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ پوچھنے والے نے کہا کہ یہ لوگ جو دکانوں پر بیٹھے ہیں، ٹہل رہے ہیں، آ رہے جا رہے ہیں، من ہاؤلائے، یہ کیا انسان نہیں ہے؟ یہ انسان نہیں ہے؟ تو برجستہ انہوں نے کہا این کے می بینی، این کے می بینی، یہ جتنے دکھ رہے ہیں، این کے می بینی غلاف آدمند۔ گدھے پر شیر کی کھال چڑھا دی جائے تو گدھا کبھی شیر نہیں ہو جاتا۔ نیستند آدم خلاف آدمند، یہ آدمی ہے، یہ شیطان ہے، حیوان ہے، انسان کے خلاف ہے۔ این کے می بینی، ناظم جلسہ کو اشعار سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے، کہتے ہیں ہمارے کام کی باتیں آ رہی، دلچسپی لیجئے۔ کیا کہا؟ این کے می بینی غلاف آدمند، نیستند آدم خلاف آدمند۔ کہنا یہ چاہتے تھے کہ ہر پیلی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر پیلی چیز سونا نہیں، پیتل بھی تو ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ دکھنے والے سب انسان ہو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب آئیے تھوڑا ہم پتہ لگاتے ہیں کہ واقعی انہوں نے جو کہا وہ کہاں تک صحیح ہے، اور بات اس مدرسے پر آئے گی کہ اگر یہ انسان نہیں ہے بازاروں میں پھرنے والے تو انسان بنیں گے کہاں؟ بنیں گے کہاں جی؟ جواب انہی مدرسوں میں بنیں گے۔ یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ وہ کیسے بنائے جاتے ہیں؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کا سہارا لے کر شاید وہ بات ابھی آوے، مگر ابھی تو یہ سمجھیے کہ انسان ہے کہ نہیں؟ سارے پھرنے والے انسان ہیں، سارے پھرنے والے انسان ہیں جی نہیں۔ ہر پیلی چیز، بولیے، آپ بھی بول سکتے ہیں حضرت، ہر پیلی چیز سونا نہیں ہوتی۔ ہاں کوئی تعویذ دبا دے تاکہ وقت لمبا ہو جائے، اگر کوئی ہو صاحب کرامت، اس لیے کہ موڈ بن گیا تھوڑا سا۔
جی بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں تعویذ والوں کے بھی، لیکن ٹائم پر سب کہتے ہیں وضو کرنے جا رہا ہوں۔ لڈن بابا ہمارے موجود ہیں، بہت بڑے بابا ہیں اس ایریے کے، لڈن بابا۔ اچھا خیر جان، نام بدلو کسی کا تو۔ آئیے، کیا معلوم ہے کہ نہیں جی، دلچسپی لیجئے۔ کہاں تک بات گئی؟ وہ جو بازاروں میں دکھ رہے ہیں جی، ہر پیلی چیز سونا نہیں ہوتی، تو ہر آنکھ ناک کان والے انسان نہیں ہوتے، این کے می بھی نہیں، جو دیکھ رہے ہو دھوکہ ہے تمہارا۔ اب سامنے والا تو پوچھے گا نا، پھر بتاؤ انسان کس کو کہتے، تاکہ ہم سمجھیں کہ ہم میں انسان ہیں کہ نہیں ہیں، ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو برجستہ انہوں نے اب زبان بدل کے کہہ دی، اب تک تو فارسی میں کہہ رہے تھے جی، اور اب اردو میں کہہ دیا۔ کہتے ہیں انسان بتاؤں کس کو کہتے ہیں؟ کھنجر پڑے کسی پہ، یہ انسان ہے۔ دیکھیے علماء نے سر ہلایا، کھنجر پڑے کسی پہ، زلزلہ کہیں آئے، آگ کسی کی دکان کو لگے، سمجھا، مصیبت کسی پر آئے، کھنجر پڑے کسی پہ، تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ نیند ہماری خراب ہو چاہے دکان کسی کی جلے، اس کو انسان کہتے ہیں۔ بلکہ دشمن بھی اگر پریشان ہو جائے، جو میرا دشمن ہے، جس نے مجھے مقدمے میں پھانسنے کی کوشش کی تھی، اس کو بھی کبھی آگ لگ گئی، مصیبت نے چھو لیا، کوئی بلا پڑ گئی، تو بھی آپ کو دل میں خوشی نہیں ہونی چاہیے۔ درد محسوس ہو، درد محسوس ہو کہ بیچارے کا گھر جل گیا، آپ سمجھے جتنا درد محسوس کریں گے اتنے ہی مضبوط انسان ہوں گے، اور جتنی ہی بے دردی سے جیئیں گے اتنے ہی کمزور انسان ہوں گے۔ درد نہیں ہے تو انسان ہی نہیں، درد دل کے واسطے ہے نا، یہ بھی تو ہے، پیدا کیا گیا انسان، کیا ہے؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا گیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ اب سمجھ گئے آپ؟ آج ہمارا حال کیا ہے بتا دوں، بھائی کی چھت لگ رہی ہے تو ادھر سارا لوڈ ہماری کھوپڑی پر پڑ رہا ہے، سر پھٹ رہا ہے، ادھر چھت لگ رہی ہے، ادھر کھوپڑی پھٹ رہی ہے۔ یہ انسان ہے جی، یہ انسان ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے، دو بھائی اور ٹوپی والے، داڑھی والے، بلکہ اور بھی اچھے والے، زیادہ نہیں ورنہ جی دیندار کہیے۔ ایک صاحب کی یہاں دکان ہے، دوسرے بھائی نے کہا میں بھی دکان وہیں بنا لیتا ہوں، کپڑے ہی کی ویسی ہی جیسی تیری۔ بھائی نے سختی سے منع کر دیا، یہاں نہیں کھولنے کا۔ دیکھا وہ بیچارہ غریب ہی رہ گیا، دوسرے اس کو کہا کہ اس گاؤں میں بھی نہیں کھولنے کا، کہیں اور کھولنا۔ کیا بات ہے، دیکھ رہے، میرا توا میرے ہی پراٹھا، میرے ہی توا اور میرے ہی پراٹھا۔ یہ تو بھینس کا کام ہے جی، یہ بھینس کا کام ہے۔ کیوں نہیں دیکھا روڈ پر چلتے چلتے ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی، سمجھا، چلا رہی ہے، دوسری کئی بکریاں ادھر سے گزر رہی ہیں، کسی نے رک کر نہیں پوچھا خالہ کیا ہو گیا، پوچھا کسی نے؟ بھیونڈی میں پوچھتی ہیں بکریاں خالہ تیرے پیر کو کیا ہو گیا؟ پتہ کیا چلا، نہ پوچھنے والے، کسی کا درد نہ بانٹنے والے، وہ انسان نہیں ہے، وہ بکری ہے، وہ حیوان ہے، وہ کچھ بھی ہے مگر انسان نہیں۔ اور اگر وہ بکری کا مالک بھی ساتھ میں جا رہا ہے اور اس کے پاؤں کو کچھ لگ گیا اور بیٹھ کر کے کانٹا نکال رہا ہے، زخم سیدھا کر رہا ہے، جتنے گزریں گے سب پوچھیں گے چاچا کیا ہو گیا۔ دیکھا فرق ہے، بکری کو کسی نے نہیں پوچھا آپا کیا ہو گیا، لیکن چاچا کو سب نے پوچھا چاچا کیا ہو گیا۔ یہی تو فرق ہے انسان میں۔ دو کام ہو گئے اب تک، مدرسہ میں انسان بنتے، اور دوسرا کام یہ ہوا کہ انسان کہتے کس کو، اور تیسرا ضمناً ہو گیا کہ انسان جب بگڑتا ہے اور انسان نہیں ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے، وہ ہوتا کیا ہے جی؟ ابھی ہوتا کیا ہے؟
جی دیکھیں تو کیا ہوتا ہے، 15 منٹ بچے. جی ایک انسان پھر انسان نہیں ہوتا، وہ حیوان ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا حیوان آپ کے سامنے لاتا ہوں، جی دیکھ لو، ڈھونڈ لو کہ ہماری بستی میں ویسے انسان ہیں کہ نہیں. نہیں ہوں گے یہاں. نہیں ہوں گے؟ ہیں بابا، ہیں. نہیں ہیں تو اینک لگا لیجئے اور دیکھ لیجئے. جی چوہا دیکھا آپ نے؟ چوہا آیا آپ کے پاس بڑی محبت سے، چاچا ماما بارش ہو رہی ہے، میں باہر رہتا تھا، کچھ دن کے لیے تمہارے گھر میں اپنا چھوٹا سا حجرہ بنا لوں، بل بنا لوں. میں نے کہہ دیا بنا لو بنا لو. ٹھیک ہے، رہنے لگا. میں چلا گیا عمرہ کرنے. عمرہ کر کے آیا تو کم بخت نے 2 کمال دکھا دیا. ایک تو یہ کہ جتنی چادریں تھیں سب کو قطر قطر کے کم بخت نے ٹکڑا ٹکڑا کر دیا. یہ بھی نہ سوچا کہ کون مکے کی تھی، کون مدینے کی تھی اور کون سسرال کی تھی. یہی 2-3 عظمتیں تو ہیں آپ کے پاس. نہیں سوچا اس نے. بتاؤ چوہا ایسا کرتا ہے نا؟ وہ نہیں پوچھے گا. جی نمبر 2، میں نے ڈھیر سارا گیہوں رکھ دیا تھا، 1 بورا، اس کو پھاڑ وہ کیا ہے بورا قطر قطر کے بل میں لے آ کر کے بھر لیا. اتنا سارا 2-3 کلو لیکن لے گیا. خیر دیکھا. بتاؤ آج ایسے انسان دھرتی پر ہیں کہ نہیں کہ جو اپنے محسنوں کی عزت چوراہے پہ خراب کرتے. جی جس نے احسان کیا، ماما نے کیا یا چاچا نے کیا یا کسی اور نے کیا یا کم از کم ماں باپ نے کیا، اب تو ماں باپ کی عزتیں بھی اولاد چوراہے پہ لا کے بکھیر دیتی. وہی چوہے کی تو بات ہوئی. پناہ دیا ہم نے، پناہ دیا آپ نے، لیکن آپ ہی پہ حملہ کر دیا اس نے. چاچا نے جب کہا بھتیجے سے بیٹا تو اپنا انتظام کر لے یا کچھ فرق پڑ گیا، تو چاچا کے 20 سال کے احسان کو بھول گیا، ماما کے 20 سال کے احسان کو بھول گیا. 1 غلطی پا گیا، اس کو چوراہے پہ لا کے ذلیل کر دیا. یہ انسان ہے؟ جی نہیں. اسی لیے میں نے آیت پڑھی تھی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. ایھا الانسان تو انسان ہے، تو چوہا نہیں ہے. اس لیے اپنے محسنوں کو ہمیشہ یاد رکھنا، اپنے محسن کو ہمیشہ یاد رکھنا. اور دوسری بات جو چوہے میں کیا دیکھی آپ نے، پیٹ تو اتنا بڑا ہے 50 گرام کا. اگر اس کو گوڈاؤن چاہیے بھی تو کتنا بڑا، 50 گرام میں اس کا پیٹ بھر جائے گا. کم بخت پورا بورا خراب کر دیا اس نے. کیا بات سمجھی آپ نے؟ دادا کے دانت ٹوٹ چکے ہیں، نانا کے تلوے بھی خراب ہو چکے ہیں، کھوپڑی بھی سیدھی نہیں ہے، اور اگر کچھ طاقت بھی ہے تو ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، تیری آنت ڈھنگ کی نہیں ہے، اب بوٹی نہیں اٹھا سکے گی. ٹھیک ہے، تیل تو پہلے ہی سے منع ہے، اراٹے پراٹے انڈے ونڈے سب بند. لیکن مع ذالک کل کے باوجود ابھی بھی مال کمانے کی پلاننگ نوجوانوں سے بھی زیادہ ہے. یہ بھی غلط بول رہا ہوں میں؟ بالکل صحیح ہے. مال کمانے کی پلاننگ، مال کمانے کی پلاننگ اس بڈھے کی اور جوانوں سے بھی زیادہ ہے. چندہ لینے جائیں نا، جوان تو کہتا ہے 5000 لکھ دو، یہ بڈھا آ جاتا تو کہتا ہے ارے اتنا زیادہ، 500 کافی ہے، 500 کافی ہے. جی میں نہیں کہہ رہا ہوں، الحدیث ینطق بہ، ترمذی شریف میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یحرم ابن آدم، آدم کا بیٹا بڈھا ہوتا جاتا ہے. آدم کا بیٹا بڈھا 70 سے 80 کو 90 کو گیا، لیکن جوں اوپر جاتا ہے، قبر کی طرف جاتا ہے، اس کی 2 پلاننگ بڑھتی جاتی ہے، الحرص علی العمر والحرص علی المال، اور جی لوں اور کما لوں. بتاؤ چوہے کی طرح ہے کہ نہیں؟ پیٹ کتنا رہ گیا؟ اتنا بڑا، اور پلان اتنا بڑا.
یہ جو نقشہ بھی میں نے کھینچا یہ انسان نہ ہونے کا نقشہ ہے، اور اس سے پہلے جو نقشہ کھینچا کہ خنجر پڑے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، یہ نقشہ کس کا ہے؟ انسان کا۔ تو وہ جو اللہ والے چراغ لے کے چل رہے تھے نا، وہ کہہ رہے تھے میں انسان ڈھونڈ رہا ہوں، انسان ڈھونڈ رہا ہوں کہ ذرا دوسرے کے بخار کا خود آدمی درد محسوس کرے نا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک کہہ دیا انسان تو کیا کسی کا درد محسوس کرے گا، تجھ کو تو جنت کی چابی بھی اگر میں دے دوں نا تو تو اپنی اماں کو بھی نہیں آنے دے گا، تیرا دل ایسا۔ اگر دلیل کی ضرورت ہو تو آیت دے دوں۔ قرآن کہتا ہے قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي، میرے رب کے خزانے کی چابیاں سب کی سب مل جائے اور وہ سب کی سب جنتی والی، جی لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، تو تم بخیلی کی وجہ سے کہ ختم ہو جائے گا تو کیا ہوگا، ختم ہو جائے گا تو کیا ہوگا، بخیلی کی وجہ سے سب ایک جگہ پیک کر کے رکھ دو گے اور چابی غائب کر دو گے۔ اماں بھی آئے گی تو کہو گے کہ کیا کروں چابی ہی نہیں ملتی۔ یہ تو میری تعبیر ہے، لیکن بتاؤ آج یہ تصویر ہے کہ نہیں ہماری زندگی میں کہ اماں دوا کے لیے کئی دن سے بول رہی ہے اور کہتے ہو آج میڈیکل بند ہے، ڈاکٹر صاحب سفر میں ہے، ارے تو ہی اگر نہ چاہے بہانے ہزار ہے، اور اماں دو بھائیوں کے بیچ میں ہے، بوڑھی ہو گئی، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ یہ بوڑھی وہاں رہے، یہ بوڑھی وہاں رہے، اور آپ کے پاس گھر میں ایک مشیر بیٹھی ہے، مشیرہ وزیرہ، وہ اور بھی سکھاتی ہے کہ کچھ ان کو بھی نیکی کمانے دو نا، وہ چھوٹے بھائی کو بھی بھائی ہمدردی کرو تاکہ وہ بھی بیچارہ جنت میں جائے۔ کون؟ چھوٹا بھائی، اماں کو وہاں بھیج دو۔ دیکھا میں نقشہ کھینچ رہا ہوں کون اس میں انسان ہے اور کون انسان نہیں ہے۔ اور ایک بتاؤں، کتا آپ کے ہاتھ کو سنبھال کر نہ لے جاؤ تو روٹی کھینچ کے کھا جاتا ہے۔ جی جی، کیا اس میں ایسے جانور نہیں بیٹھے؟ میں اس مجلس کو تو نہیں کہتا یعنی انسانوں کے بیچ میں ایسے انسان نہیں ہے، میں کہتا ہوں کتنے مل جائیں گے جی، تسبیح والے بھی، ٹوپی والے بھی، اور اچھے چہرے والے بھی، اور عمرے والے بھی، اور کثرت سے عمرے والے کہ جن کے بال سفید ہو گئے، عمرے 54-55 ہو گئے، اور حج کی بھی کئی تعداد ہو گئی، لیکن کل کے باوجود ابھی تک باپ کے انتقال کے بعد بہن کی میراث سے حصہ نہیں دیا۔ ایسے لوگ ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں یہ 55واں عمرہ ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ارے آفس میں ہمیشہ انعام کے لیے نہیں بلایا جاتا ہے، مجرم کو بھی بار بار آفس کی دوڑ لگوائی جاتی ہے، تو کعبہ اگر بار بار بلایا جا رہا ہے تو حجت تمام کی جا رہی ہے۔ پہلی مرتبہ اللہ نے بلایا تاکہ کچھ آ کے رو دھو لے اور جائے تو سدھر جائے، نہیں سدھرا تو پھر چانس دیا، نہیں سدھرا تو پھر چانس دیا، پھر دیا، پھر دیا، 55 مرتبہ بھی تجھے ٹائم ملا، چانس ملا، اب بھی خیال نہیں آیا کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ کتے نہیں ہو تو پھر اور کیا ہو، خنزیر نہیں ہو تو پھر اور کیا ہو، چیل اور کوے کی طرح سے کسی کے ہاتھ سے اچک لینے والے نہیں ہو تو پھر اور کیا ہو۔ بتاؤ یہ سب کیا ایسے رجال ہیں، ایسے افراد ہیں جن کو کہا جائے کہ یہ انسان ہیں جو بہن کا حصہ میراث ابھی تک دبائے بیٹھے، اے سی میں سو رہے، اے سی میں سو رہے، اور بہن بیچاری غریب جگہ، اس کو مچھر بھگانے کے پنکھے بھی مہیا نہیں۔ خیر ضرورت اس کو ہو کہ نہ ہو، مدار اس پر نہیں ہے، مدار اس پر ہے کہ اس کا حق ہے تو دو، اس کا حق ہے تو دو۔ مگر میں سچ کہتا ہوں، اچھے اچھے لوگ جو خواب بھی بڑے اونچے اونچے دیکھتے ہیں، مجھے فلاں بزرگ خواب میں نظر آئے اور بہن کا حصہ ابھی تک نہیں دیا، بڑے کہتے ہیں حضرت فلاں حضرت یا خواب میں آئے اور بہن کا حصہ ابھی تک نہیں دیا۔ ارے نشبم نشب پرستم، چھوڑو خواب واب جی، اور خواب بھی
کبھی ہوتا ہے الٹا نکلتا ہے سیدھا، کبھی ہوتا ہے سیدھا نکلتا ہے الٹا۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اہل علم سے پوچھو تو یہ بتائیں گے۔ بہرحال میں نے جلدی میں شاید کچھ ایسی باتیں کہی جو تھوڑی سی آپ کو اچھی لگی، پسند آئی۔ اب بتاؤ انسان بنیں گے؟ انشاءاللہ بھائی بنیں گے؟ اور آپ نہیں بنے تو کم سے کم اپنے بچوں کو تو بنائیں گے۔ ارے کہو ہم بھی بنیں گے اور بچوں کو بھی بنائیں گے۔ اب پوچھو بنتے کہاں ہیں؟ بنتے کہاں ہیں؟ جواب، ہر مال اپنی فیکٹری میں بنتا ہے۔ صاحب دل بننا ہے تو کسی صاحب دل کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا۔ حضرت بادوی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے نمک لینا ہوتا ہے تو نمک کی دکان پر جاتے ہو نا، تو دل کی دوا لینی ہے تو صاحب دل کے پاس جانا پڑے گا۔ جی اگر انسان بننا ہے تو آؤ میں بتاتا ہوں انسان کیسے بنتے، کہاں بنتے، چند منٹ میں۔ بھائی اشارہ کر دینا اگر آخری حد تو حد ہو جائے تو۔ جی سنیے، ہمارا اور آپ کا ایک مزاج ہے مشاہداتی، تجرباتی۔ اگر آپ کو کوئی بیماری لگ جائے تو آپ عقل سے کم پوچھیں گے، لوگوں سے پوچھیں گے یار تم کو ایسا ہوا تھا تو کہاں سے فائدہ ہوا تھا، تم کو بھی ایسا ہوا تھا تو کہاں سے فائدہ ہوا تھا۔ یہ جیسے شہادتیں ملتی جاتی ہیں ویسے ہی ہمارے فیصلے ہوتے جاتے ہیں، صحیح ہے نا؟ جی اب سنیے، یہ جتنا آج بگاڑ ہے ایسا بگاڑ اس وقت تھا جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجے گئے۔ پتہ لگاؤ کہ اس محمد عربی نے، اس آمنہ کے لال نے، یتیم عبداللہ نے، سب سے بڑا دل رکھنے والے بندے خدا نے اور سب سے بڑے درد میں ہمیشہ مبتلا رہنے والے اس رسول اللہ نے کیا دوا کی، کیا علاج کیا کہ سارا فساد دنیا سے رفع چکر ہو گیا اور ہر ظلم، ہر خباثت اچھائیوں میں، نیکیوں میں، انسانیت میں تبدیل ہو گئی۔ خالی اتنا پتہ لگاؤ کیا دوا کھلائی تھی اللہ کے نبی نے۔ اللہ کے نبی کو پہلے دن تو کہا گیا پڑھ پیغمبر پڑھ، پڑھا نہیں ابھی، کیا پڑھا نہیں کہا، کیا کہا؟ پڑھو، اور پڑھو اس کے بعد دوبارہ کہا گیا اب آؤ اسٹیج پہ پڑھاؤ، پڑھو پیغمبر، اقرا اقرا، پڑھو۔ یہاں سے پتہ چلا نبی کو پڑھایا جا رہا ہے اس لیے کہ نبی آگے سب کو پڑھائیں گے۔ اور کیوں یہ کام دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ انسانوں کو اب انسان بنانا ہے، ورنہ وہاں قتل کرنا، ظلم کرنا، زنا کرنا، شراب پینا، مستیاں مارنا سب سے بڑی عزت کی چیز تھی نا۔ جو جتنا کر لیتا اتنا بڑا بہادر اور قابل تعریف و تحسین سمجھا جاتا تھا، اور آج بھی یہ سب ہے۔ ایک جگہ کہیں بات کر رہے تھے، پتہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں، اللہ والے بھی موجود ہیں، نوجوان انگلش میں بات کر رہے تھے، کسی نے ترجمہ کر کے سنا دیا، تیرے کتنے فرینڈ ہیں؟ ایک دوسرے سے پوچھ رہا تیرے کتنے فرینڈ ہیں، تو وہ انگلش چل رہی ہے اور مستی مار رہے ہیں۔ بس مجھ کو کسی نے ترجمے میں بتایا کہ یہ مطلب اس کا، سمجھ گئے ہوں گے کیا چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ بتاؤ آج وہی جاہلیت کا نقشہ ہے کہ نہیں؟ تو جب مرض وہی ہے تو دوا بھی وہی استعمال کرنی پڑے گی۔ اس لیے قرآن آواز لگا رہا ہے اقرا اقرا، پھر سے پڑھو، قرآن پڑھو پڑھو پڑھو، اور جہاں یہ پڑھنا میسر ہو وہاں جاؤ۔ ایک کام ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کو دوسری مرتبہ اسٹیج پہ بلایا گیا۔ یہ اسٹیج بھی قرآن میں ہے، یا ایھا المدثر۔ وہ پہلی مرتبہ جب آپ لپیٹ کے سو گئے تھے نا، کالی کملی، جی وہ جب چادر لپیٹ لیے تھے، آج جیسے ان بچوں کے سر پر لپیٹ دیا گیا، جی اسی سے میل کھاتی ہوئی چیز، یا ایھا المدثر قم، آؤ اٹھو، گھر میں بیٹھے رہنے سے بات نہیں بنے گی، آ جاؤ، فانذر وربک فکبر، بس یہ کہتا ہوں وربک فکبر۔ ان کا گناہ کیسے چھوٹے گا؟
اندر میں گناہ چھڑوانے کا اشارہ، اور اس کے بعد گناہ کیسے چھوٹے گا، کیسے چھوٹے گا؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، ان کے سامنے رب کی بڑائی بولو، اتنی بولو، اتنی بولو، اتنی بولو کہ خدا کی بڑائی دلوں میں جم جائے۔ جب خدا کی بڑائی قلب میں جم جائے گی، دماغ پہ چھا جائے گی، اللہ کی قسم کہیں زبان زیادہ چلاؤ گے، اچانک خدا کی بڑائی اور طاقت یاد آئے گی، زبان قابو میں ہو جائے گی۔ کنٹرول کرنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ ایک چھوٹا سا قصہ، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بہت غصے میں تھے اپنے خادم پر، اور خادم پر آدمی بول ہی دیتا، اپنا آدمی زیادہ بول رہے تھے، وہ معافی مانگ رہا ہے، حضرت معاف کر دیجئے۔ تو حضرت کہتے ہیں ابے کتنا معاف کروں، ابے کتنا معاف کروں؟ پیچھے وہ بیٹھے تھے، بڑے ادب سے نام لو، بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرکزہ، چچا آپ کے، جی چچا آپ کے، وہ آ کے کان میں کہنے لگے زکریا کہتا ہے کتنا معاف کروں؟ ارے اتنا معاف کر دے جتنا اوپر جا کر معاف کروانا ہے۔ شیخ زکریا کہتے ہیں اتنا سننا تھا کہ سب میرا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ دیکھو خدا کی بڑائی آئی، ایک لائن کی دوا مل گئی کہ نہیں مل گئی؟ ظالم تو سمجھتا ہے میرے ہی پنجے میں طاقت ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں مزہ چکھانے پہ آؤں تو کیسوں کو چکھا دوں۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، پڑھو تب بھی سمجھ میں آتا ہے کوئی مضبوطی کی، قوت کی، طاقت کی، شجاعت کی بات چل رہی۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد۔ یہ سب سرکشوں کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میں بھی دیکھ رہا تھا، کم وقت تابکے، کب تک پھینکو گے، کب تک بکواس کرو گے، اور کب تک اپنی دکھاؤ گے؟ تجھ سے بھی بڑا کوئی ہے۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، پھر میرا جو کوڑا برسا سب کو سلا کے رکھ دیا۔ فمنہم من خسفنا بہم الارض ومنہم من اغرقناہم ومنہم من ارسلنا علیہم الصیحہ، سب کو ان کے نانی کے گھر پہنچا دیا ہم نے۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر دیکھو اس طرح سے اللہ کی بڑائی، ابھی بڑائی بولنے کے لیے مستقل وقت چاہیے۔ بڑائی مال کی لائن میں بھی اللہ کی بڑائی اگر یاد رکھو گے مال بڑھے گا، اور اللہ کی بڑائی کو اگر بھول جاؤ گے وہی مال وبال بن جائے گا اور ایک دن فنا بھی ہو جائے گا۔ تو بڑائی اللہ کی، عظمت اللہ کی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ساری شرارتیں، ساری کمزوریاں اور ساری خباثتیں انسان کی ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بڑائی کہاں ملے گی؟ اللہ کی صفات میں، اور اللہ کی صفات ہے واللہ عزیز حکیم، اللہ کی صفات ہے واللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ کہاں ملے؟ قرآن میں۔ اور قرآن کہاں ملے؟ انہی مکاتب میں، مدارس میں۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ مدرسہ ہے، تیرا میں قدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ جی ہمارے اس اجلاس کے جو ذمہ دار ہیں حضرت مولانا محمد حکیم احمد علی صاحب مجددی نقشبندی دامت برکاتہم، ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اور ان کے فیوز کو عام فرمائے۔ ان کی برکت سے یہاں حاضری ہوئی، چند باتیں ہوئی۔ جی تو واقعی چاہتا ہے کہ اور بھی کچھ کہا جائے، مگر وہی میں نے کہا وقت کی مجبوری، اس لیے اکتفی علی ھذا القدر وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ حضرت ایک منٹ آپ ہی کو دعا کرانی ہے۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، عقل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ حضرت کو جانا ہے، اس لیے حضرت نے بہت ہی مختصر میں اور بہت ہی خوشنما انداز میں بہت قیمتی باتیں کر کے معاشرے میں جو بگاڑ ہے اس کو بیان کر کے اس کی اصلاح کی کوشش کی۔ اب میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی دعا پر اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک، اللہم صلی علی حبیبک محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب خطا کار ہیں، یا اللہ گنہگار ہیں،
انسانوں کا حق کی کھول ہمارے اوپر چڑھی ہوئی ہے یا اللہ انسانیت سے محروم ہے، ہم سب کو اللہ حقیقی انسان بنا دے، آمین، آدمیت عطا فرما دے، آمین، مولا تیری نگاہوں میں منظور نظر بنا دے آمین، یا اللہ آمین، منظور نظر بنا دے، اللہ اپنا بنا لے، اولیاء متقین میں شامل فرما لے، آمین، عباد غر محجلین میں اللہ ہمارا نام لکھ لے، ہم آمین، چاہے نہ چاہے مولا ہمارا تو بھلا لکھ دے، آمین، ہماری آمین، تقدیر خوبصورت لکھ دے، آمین، تقدیر میں اللہ کوئی ٹھوکر لکھی ہے تو اللہ ٹھوکر کو مٹا دے، آمین، ذلت کو مٹا دے یا آمین، اللہ تنگی رزق کا معاملہ لکھا ہے تو کشادگی میں بدل دے، آمین، بیماری کو صحت میں بدل دے، اللہم ان کنت کتبتنی عندک فی ام الکتاب شقیا او محروما او مطرودا او مقترن علی فی الرزق فمح اللہم بفضلک شقاوتی وحرمانی وطردی واقتار رزقی اللہم انا نسألک ان تجعل کل قضاء لنا خیرا، اللہ اس مدرسے کی اینٹ اینٹ کی حفاظت فرما، آمین، اس کی تعلیم کو اے اللہ چار چاند لگا، روحانیت اور اے اللہ علم شریعت علم طریقت دونوں کو یہاں سے پنپنے پھیلنے پھولنے کے اسباب مہیا فرما، آمین، پڑھنے پڑھانے والوں کو اپنے مقبولین کی لسٹ میں شامل فرما یا اللہ، ہمیں تیرے سوا کسی کا محتاج نہ بنا یا اللہ، قدم قدم پر اپنی نصرت کا اپنی مدد کا معیت کا اے اللہ سایہ نصیب فرما، آمین، آمین، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دو کتابیں ہیں، شکیل بھائی لے کر آئیں اسٹیج پر، قیمتاً آپ حضرات لے کر جائیں، انتہائی بہت ہی قیمتی کتاب ہے۔